اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو 3 حدیث کے بارے میں بتاؤں گی جسے درود پاک پڑھنے کے بارے میں پتہ لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 3 انعامات بتاؤں گی کہ درود پاک پڑھنے سے کون کون سے وہ 3 انعامات ہیں۔ ویسے تو بہت ساری اور انعامات بھی ہیں جو ہمیں دنیاوی زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں ہوگا، لیکن ایک ایسے 3 انعامات ہیں جن کا آخرت میں ہمیں بہت ضرورت ہوگی۔ تو پہلی وہ چیز جو پہلا انعام ہے درود پاک پڑھنے والوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے 10 مرتبہ رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے، قرآن پاک کی اگر میں آیت دیکھوں تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ہے کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو یہ یہاں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو درود پاک ایک دفعہ پڑھتا ہے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو فرض کریں کہ اگر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، آپ پہ 10,000 رحمتوں کا نزول ہوا۔ اسی طرح آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو کس طرح ہی آپ کی رحمتیں آپ کے اوپر بڑھتی چلی جائیں گی، اور یقین جانیں کہ ان رحمتوں کی ہمیں قبر میں بھی بہت ضرورت ہے، دنیا میں بھی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسرے انعام کی بات کر لیتے ہیں۔ تو درود پاک جو انسان پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ غیبت تو ایسا گناہ ہے جس کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ہر انسان بیٹھا دوسرا غیبت کر رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے گناہ، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ تو بہت سارے صغیرہ کبیرہ گناہ استغفر اللہ ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ درود پاک پڑھیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے 10 گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنا بڑا انعام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرے انعام کی طرف چلتے ہیں۔ تو تیسرے انعام جو ہے اس کے اندر کچھ یوں بات ہے کہ ایک جو درجہ ہے نا انسان کا، ہم کہتے ہیں نا درجات بلند کرے آپ کے، ایک درجہ جو ہے اس سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے نا وہ 100 برس کا فاصلہ ہے۔ تو آپ یوں سوچ لیں کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے آپ کے 100 برس کا جو یہ فاصلہ ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کا، یہ بھی آپ سمجھیں ایک دفعہ نہیں صرف اور صرف ہوتا ملتا، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی بڑا انعام ہو گیا۔ 10 درجات کو آپ ملا لیں تو سمجھ لیں 1000 میل یعنی 1100 برس کا فاصلہ۔ اور یہاں پہ یہ 3 انعام میرے خیال سے کم نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کو ملتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے احادیث کے تھرو کہاں ہمیں باتیں پتہ لگتی ہیں۔ تو ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوں، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور یہ 3 انعامات جو ہیں ان کو میں نے آپ کو آگے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک میں اور ایکسپلین کرنا چاہوں گی واقعہ۔ ایک فقیر کا واقعہ تھا کہ وہ اس طرح گزر رہا تھا ایک مسجد کے باہر سے، بہت پہلے کے وقتوں کی بات ہے کہ اس فقیر نے مسجد کے باہر تھا اور اس نے سنا کہ اندر خطبہ ہو رہا تھا، یا اس طرح کوئی اچھی بات بتائی جا رہی تھی۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز خطبہ ہوتا ہے، اکثر کا جمعے کے بعد بھی ہوتا ہے، لیکن نارملی بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہیں اس نے سنا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل و عیال پر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کو یعنی غنی کرے گا، ان کو آسمان سے رزق ملے گا۔ تو اس طرح ہی وہ چلتا گیا، اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اور آپ اس کو سب سے آسان درود پاک جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ایک تو درود ابراہیمی ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو حدیث میں بھی آیا وہ آپ پڑھ لیجئے۔ تو اس نے خیر اب کون سا پڑھا یہ تو واضح نہیں تھا، لیکن اس نے درود پاک پڑھا جس میں ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال آل کے اوپر بھی درود پاک اس نے پڑھا۔ تو اس نے دیکھا کہ زمین پر اس کو ایک بوری ملی جس میں خزانہ تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو سنا تھا کہ اوپر سے مجھے خزانہ ملے گا۔ تو اس نے وہ بوری نہیں اٹھائی، آگے گیا گھر جا کر اپنی بیوی کو واقعہ سنایا۔ تو اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ کہتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے تو اس طرح سونا دیکھا ہو اور تم نے نہ اٹھایا ہو، یا اس طرح تمہیں خزانہ ملا ہو۔
اب یہ ساری باتیں اس کے گھر کے پاس ایک یہودی رہتا تھا جس کی دیوار اس کے گھر کے ساتھ لگتی تھی، اور اس کے گھر کی دیوار میں ایک سوراخ تھا جہاں سے وہ یہ باتیں سن رہا تھا۔ فوراً بھاگا اسی جگہ پہ گیا اور وہاں سے اس نے وہ بوری اٹھا لی، لیکن جب گھر لا کے کھولا اس میں سانپ بچھو تھے۔ اب وہ گھبرا گیا، اس نے کہا اس نے میرے ساتھ چال چلی ہے، میرا دشمن ہے۔ اس نے کہا میں اسی کے گھر نہ یہ سارا کچھ پھینک دوں گا۔ سوراخ سے اس نے وہ بوری خالی کی تو آواز جو تھی سانپ بچھو کے علاوہ کوئی اور آواز، جس طرح پیسے گرتے ہیں، شرفیاں گرتی ہیں، ویسی آنا شروع ہو گئیں۔ تو وہ سمجھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے دوبارہ سے نکال کے دیکھا تو وہی سب کچھ سانپ بچھو تھے۔ خیر اس نے دوبارہ سے ساری کی ساری جو بوری تھی اس فقیر کے گھر میں خالی کر دی۔ اب ظاہر ہے فقیر نے دیکھا کہ دیوار کے اوپر سے سارا کچھ آ رہا ہے، تو وہ اس نے کہا بس میری دعا تو پوری ہوگی کہ میں نے کہا مجھے اوپر سے آئے گا سب کچھ، یعنی کہ زمین سے میں کچھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس کو جب یہ سب ملا اور وہ یہودی بھی جو آواز وہاں گر رہی تھی پیسوں کی، اسے سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ اس فقیر کو جا کے سارا ماجرا بتایا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں یہ تو خیر پہلے کا واقعہ تھا، لیکن ایک اور واقعہ واللہ عالم، لیکن ایک سچا واقعہ جس کے اوپر میں دلیل دے سکتی ہوں کیونکہ میری آنکھوں دیکھا ہے کہ ہماری ایک جاننے والی ہیں اور انہوں نے اسی طرح اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد پڑھنا شروع کیا تو ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے، اسرائیلی مسئلے مسائل تھے، وہ حل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی۔ اس کے علاوہ ایک اور اس طرح ہماری جاننے والی تھیں، انہوں نے بھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد پڑھا اور وہ آئی فون لینا چاہتی تھیں۔ آج کل لوگوں کو نا بہت کریز ہوتا ہے آئی فون لینے کا، تو وہ کہتی ہیں ان کو بھی آئی فون اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور بہت بہترین عطا کیا، اور وہ کہتی ہیں میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ میں وہ خرید سکتی۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پاک بھیجنا اور کتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کے علاوہ جو انعامات میں نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں وہ سب بھی آپ جان گئے ہیں۔ اب بس آپ نے کرنا کیا ہے اس کو انعام کو ڈبل کرنے کے لیے، جیسے اگر آپ ڈیلی بیسس کا 5000 درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس کو انکریز کیسے کریں؟ آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ جو آپ کی وجہ سے درود شریف پڑھنا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی اجر دیں گے جتنا وہ پڑھ رہا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں اس چیز میں کہ جو میرے والد صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی اصرار نہیں کیا تھا کہ ہم لوگ درود پاک آگے لوگوں کو بتائیں پھیلائیں۔ اور وہ اپنی فیملی کا بالکل لاسٹ رہ گئے تھے، یعنی ابو کے تمام بہن بھائی پہلے چلے گئے تھے اس دنیا سے، اور ان سے ایک چھوٹا بھائی بھی تھا لیکن وہ بھی پہلے چلا گیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے درود پاک اتنا زیادہ پھیلایا کہ نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ درود پاک کی کوئی کام کریں، اس کو پھیلائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی یہ کام ان کا جاری ہے، اور ان کو ہی اس کا الحمدللہ اس کا جو ہے وہ ثواب مل رہا ہے کہ جب بھی ہم ان کی ظاہر بات سن کے آگے پہنچا رہے ہیں۔ جیسے یہ تو بات دیکھیں، اول اس بات کو دیکھا جائے تو یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن کیونکہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت اس طرح کی اور ابو کی جس طرح کتاب تھی نظر کرم، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں درود پاک سے ریلیٹڈ تھیں، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میرا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ ابو کو نہ صرف ہماری وجہ سے بلکہ اور بہت ساری لوگ ہیں ان کے شاگرد ہیں جو ہم سے بھی زیادہ درود پاک جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ وہ بھی لوگ، ابو اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ان کے شاگرد رہ چکے ہیں یا ان کے ملنے ملانے والے تھے، وہ بھی درود پاک اتنی کثرت سے پڑھ رہے ہیں اور آگے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو امید تو یہی ہے کہ ابو کو بھی اس کا سال ثواب ملتا رہے، کچھ جو کہتے ہیں نا %، اور اس بات کی خوشی بھی ہے اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ ملتا بھی ہوگا۔ تو یہ وہ ایک کام ہے جو صدقہ جاریہ ہے، وہ آگے کر گئے۔ تو بس انہی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ بھی اپنے انعاموں کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ کسی چھوٹی سی بچی کو بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ لگا دیں گے نا، وہ نیت آپ کی، اس کا اجر ملے گا آپ کو، وہ پڑھ رہی ہے اس کا اجر ملے گا، ایک نیک بات بتانے کا آپ کو اجر ملے گا، اور جو بھی انسان جتنا بھی درود پاک پڑھے گا اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ آپ اپنے اس طرح ثواب ڈبل کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اور ایک بات جو مجھے بہت زیادہ اچھے طریقے سے میں اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی چاہتی ہوں کہ تو مائنڈ میں بٹھا لیں کہ جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر آپ کسی کو درود پاک پڑھنے کا بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ توفیق دی ہے نیکی کرنے کی، تو آپ کر رہے ہیں، ورنہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا میں نے کیا، تو اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں ان پہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نیکی کروائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو جو چیز دی، اس میں سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر انسانی لحاظ سے دیکھا جائے تو ابو کی بات میں کروں گی، لیکن ابو کو بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، تو اس لیے ہم سب عام انسان ہیں،
ہم لوگوں کو کہ اتنے بڑے بڑے درجے بھی نہیں ہیں، اور اکثر اوقات لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اجازت دے دے درود شریف پڑھنے کی. تو پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے درود شریف پڑھنے کی. آپ پڑھیں، آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان سے نہیں ضرورت. ہاں وہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں نے کچھ سلسلوں سے بیعت کیا ہوتا ہے اور ان سلسلے میں ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے خاص درود پاک پڑھا ہوتا ہے، پھر وہ ان کو وہی پڑھنا چاہیے اگر انہیں خاص طور پہ کہہ دیا گیا ہے. یہ خیر لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن اگر وہ کوئی اور درود شریف بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اس لیے اس معاملے کی طرف میں تھوڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس طرف نہیں جاؤں گی، لیکن بس یہ کہوں گی کہ درود پاک پڑھتے رہیں اور پڑھائیں پڑھوائیں سب کچھ. اللہ تعالیٰ آپ کو لکھوائیں، بہت انعام ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.